بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، مطالعہ پاکستان، صفحہ نمبر 3، جماعت دہم۔ عنوان: ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت اور معاشی اصلاحات۔ آج کے سبق میں ہم بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے کی بات کریں گے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے کی وجہ اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ تھا، چونکہ سرمایہ دارانہ نظام جو کہ چند خاندانوں کا ملکی دولت پر قبضہ تھا، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو نیشنلائز کیا گیا۔ چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے تمام لائف انشورنس کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لینے اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے تمام شیڈول بینک قومی تحویل میں لیے گئے۔ ان سے بینک ملازمین کی حالات زندگی بہتر ہوگی۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور روپیہ پیسہ عوام کی فلاح بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ اگلا جو ہمارا بڑا پوائنٹ ہے، مین پوائنٹ ہے، وہ ہے لیبر اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جو بڑے کام ہوئے معاشی طور پر، ان میں سے ایک کام جو تھا وہ لیبر اصلاحات کے طور پر سامنے آیا۔ لیبر، جس کو ہم مزدور کہتے ہیں، یہ ملک کا ایک بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہ بات ہر عقل مند شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ مزدور کی حالت اگر اچھی ہوگی تو ملک کی حالت بھی اچھی ہوگی۔ مزدور خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا۔ مزدور بدحال ہوگا تو ملک بھی بدحال ہوگا۔ اس لیے لیبر اصلاحات کے ذریعے مزدور کو بااختیار بنانا تھا۔ اس میں جو اہم کام ہوئے وہ انتظامی معاملات میں مزدور کو نمائندگی دینا تھا۔ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ مزدور کو بہتر، یعنی مزدور کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اضافی تنخواہ کا اور پیداوار میں اضافے کی صورت میں بونس دینے کا اعلان ہوا۔ مزدور کو ہر سال میں 1 تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اوقات کار، کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دی گئی۔ ان سے ایک ہفتے میں 54 گھنٹوں کے بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی۔ یعنی مزدور جو کہ پہلے ہفتے میں 54 گھنٹے کام کرتا تھا، اب اس کو کام کر کے 48 گھنٹے۔ بڑھاپے میں پینشن دینے کا وعدہ۔ ہر مزدور کو بڑھاپے میں
پینشن اور بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوئے، سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتیں دی گئیں، بڑھاپے میں پینشن کے ساتھ ساتھ رہائش اور تعلیم کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی گئیں، اور مزدور کے ایک بچے کو کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم دینے کا انتظام کیا گیا۔ صنعتی رابطہ کمیشن کا قیام۔ مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے صنعتی رابطہ کمیشن کا قیام کیا گیا۔ اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں۔ اس طرح مزدوروں کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو مزدور کی بہتری کے لیے کی گئیں، اور ان اصلاحات سے مزدور کی جو زندگی تھی اس میں بہتری آئی، مزدور خوشحال ہوا، اس کی جو جاب تھی، اس کا جو کام تھا، اس کو تحفظ حاصل ہوا، اس کو طبی سہولیات دی گئیں، پینشن کی صورت میں اس کو ایک فائدہ پہنچایا گیا، رہائش اور تعلیم کی سہولت دی گئی۔ یہ تمام چیزیں لیبر کو خوشحال کرنے کے لیے کی گئیں تاکہ لیبر خوشحال ہو اور اس کی خوشحالی سے ملک کے اندر ترقی کا دور شروع۔ آج کا ہمارا سبق جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت اور ان کے معاشی اصلاحات کے حوالے سے تھا، جن میں ہم نے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے کی بات کی، اور اس کے بعد لیبر کے حوالے سے جو ان کے اقدامات تھے، اصلاحات تھیں، ان کو بیان کیا۔ امید ہے کہ آج آپ کو اس حوالے سے کہ لیبر کے کو کیا فوائد پہنچائے گئے بھٹو صاحب کی طرف سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو آج کا ہمارا سبق اس پر ختم ہوتا ہے۔